ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہو رہی ہے، دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کالعدم تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات ختم ہو چکے ہیں اور افغانستان میں طالبان کی حکومت اس سلسلے میں پاکستان کی زیادہ مدد نہیں کر پائی ہے، اور اب دہشت گردی کی کارروائیاں اسلام آباد میں بھی ہو رہی ہیں۔ اور گزشتہ روز اسلام آباد میں پولیس ناکے پر فائرنگ کے نتیجے میں ایک اہلکار شہید اور 2 زخمی ہو گئے۔ دارالحکومت میں پولیس اہلکار معمول کی چیکنگ پر مامور تھے۔ اس دوران موٹر سائیکل پر سوار 2 دہشت گردوں نے پولیس اہلکاروں پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جبکہ پولیس کی جوابی کارروائی میں دونوں حملہ آور مارے گئے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے اسے دہشت گردی کا واقعہ قرار دیا اور کہا کہ ہمیں الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے کراچی کمپنی کے پاس۔ یہ کوئی چوری کا یا ڈکیتی کا واقعہ نہیں تھا۔ ایک قسم کا سگنل ملا ہے کہ اسلام آباد میں دہشت گردی کے واقعات ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ اس سال کا پہلا واقعہ ہے اور ہمیں بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ 3 روز کے دوران کالعدم ٹی ٹی پی نے پاکستان میں 7 حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے، جن میں سے زیادہ تر کی تصدیق مقامی حکام کی جانب سے بھی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 2021 میں بھی 2020 کے مقابلے میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے مطابق 2021 کے دوران پاکستان میں دہشت گردی کے 207 حملے ہوئے، جو 2020 کے مقابلے میں 42% زیادہ تھے۔ ان حملوں میں 335 جانیں گئیں اور یہ تعداد 2020 کے مقابلے میں 52% زیادہ تھی۔ کالعدم ٹی ٹی پی، داعش خراسان اور طالبان کے مقامی گروپس ان میں سے 128 حملوں کے ذمہ دار تھے، جن میں 236 لوگ جاں بحق ہوئے۔ 2020 میں ایسے حملوں کی تعداد 95 تھی۔ دہشت گردی کی یہ کارروائیاں ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب 5 جنوری کو ڈی جی آئی ایس پی آر یہ اعلان کر چکے ہیں کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ جنگ بندی ختم ہو چکی ہے اور آپریشن جاری ہے۔ The ceasefire finished on the 9th of December, and as far as talks with the TTP were concerned, they are on a hold, and the operations are continuing. There were some conditions which were non-negotiable from our side. There is no ceasefire. We are fighting. We are taking them on. We are conducting operations every day, and we'll continue doing so till the time we get rid of this menace. کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ گزشتہ نومبر میں جنگ بندی کی خبریں سامنے آئی تھی، لیکن 9 دسمبر کو کالعدم تنظیم کے ترجمان نے جنگ بندی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ان مذاکرات میں افغان طالبان نے ثالث کا بھی کردار ادا کیا تھا۔ پھر 9 جنوری کو شائع ہونے والی صحافی کامران یوسف کی خبر کے مطابق ایک سینئر پاکستانی اہلکار نے کہا کہ پاکستان کے نزدیک کالعدم ٹی ٹی پی افغان طالبان کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے، کیونکہ اس گروپ سے نمٹنے سے ہی عبوری حکومت کو دوسرے دہشت گردوں سے نمٹنے کے حوالے سے دنیا کی نظروں میں اپنی ساکھ قائم کرنے میں مدد ملے گی۔ پاکستانی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست کرتے ہوئے بتایا کہ ہم طالبان قیادت سے کہہ رہے ہیں کہ کالعدم ٹی ٹی پی کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر سمجھیں۔ اہلکار نے مزید کہا کہ اگر طالبان پاکستان کے خدشات کو دور نہیں کر سکتے تو کون ان پر اور ان کے القاعدہ اور اس طرح کے دیگر گروپوں سے تعلقات ختم کرنے کے وعدے پر بھروسہ کرے گا۔ اگر وہ پاکستان کے تحفظات کو مد نظر نہیں رکھتے تو یہ افغان طالبان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ عالمی برادری خاص طور پر مغرب پوچھے گا کہ وہ پاکستان کو بھی مطمئن نہیں کر سکتے تو دوسرے ممالک کے دہشت گردی کے خدشات کو کیسے دور کریں گے۔ جبکہ گزشتہ روز شائع ہونے والی صحافی احسان اللہ ٹیپو محسود کی خبر کے مطابق پاکستان نے حال ہی میں افغانستان میں کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کا عمل دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ اس عمل سے واقف لوگوں کے مطابق پاکستان نے اس حوالے سے اہم رہنماؤں کے ایک قبائلی جرگے سے رجوع کیا ہے اور گزشتہ ہفتے ان رہنماؤں نے مشرقی افغانستان کے صوبے پکتیکا میں کالعدم ٹی ٹی پی کے سربراہ مفتی نور ولی محسود سے ملاقات کی۔ تاہم کالعدم ٹی ٹی پی کے مرکزی ترجمان محمد خراسانی نے مذاکرات کو مسترد کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ جرگے نے ہم سے رابطہ کیا ہے، لیکن ہم نے اسے ثالث کے پاس بھیج دیا ہے، جو کہ امارت اسلامیہ افغانستان یعنی افغان طالبان ہے۔ ابھی تک جرگے کے ساتھ کوئی بات چیت یا ملاقات نہیں ہوئی۔ ایک سینئر پاکستانی سیکیورٹی افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ قبائلی رہنماؤں کا کالعدم ٹی ٹی پی کے سربراہ اور چند دیگر سینئر کمانڈرز پر بڑا اثر و رسوخ ہے۔ یہ ذرائع اگر مؤثر طریقے سے استعمال کیے جائیں تو کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ جامع مذاکرات کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ اس ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صافی صاحب بہت شکریہ۔ صافی صاحب، حملوں میں ظاہر اضافہ ہوا ہے، اسلام آباد میں بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوا، خود وزیر داخلہ نے کہا گزشتہ 3 دنوں میں 7 حملوں کی ذمہ داری تحریک طالبان نے قبول کی ہے۔ اب افغانستان میں طالبان کی حکومت ہو، وہ ثالث کا کردار ادا کریں، سیز فائر ہو، وہ ختم ہو، پھر حملوں میں اضافہ ہو، ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں شاہزیب، یہاں پہ تو مصیبت یہ ہے کہ پچھلے 10-15 سال ہمیں ایک مفروضہ پڑھایا گیا تھا کہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس وقت تو ہم نے جتنی فریاد کر سکتے تھے، لوگوں کو سمجھا سکتے تھے کہ بھئی وہ ایک ہیں، وہ بات تو نہیں مانی گئی۔ اب جب سے افغان طالبان ادھر قابض ہوئے ہیں تو اس دن سے ہم یہ چیخ رہے ہیں کہ اس سے ٹی ٹی پی کئی حوالوں سے مضبوط ہوئی ہے۔ نمبر 1،
ان کی مورال بوسٹنگ ہوئی ہے۔ نمبر 2، جن لوگوں کو وہ آئیڈیلائز کرتے تھے وہ افغانستان میں فاتح بن کے ابھرے ہیں، اور ان کے ذہنوں میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ ہم نے نیٹو جیسی فورسز کو طاقت دی، شکست دی، تو پھر باقی ملکوں کی کیا حیثیت ہے۔ نمبر 3، اس کے ساتھ اضافی ایک یہ چیز ہو گئی ہے کہ پاکستان سے ہزاروں کی تعداد میں ٹی ٹی پی کے جو سلیپر سیل تھے یا ان کے سمپتائزر تھے وہ بھی ان کے پاس جا چکے تھے۔ اور پھر ایک آخری چیز اس میں یہ تھی کہ یہ جو آخری معرکہ تھا اس کے لیے تقریباً 2600 سوئسائڈرز وہ ٹی ٹی اے نے ٹرین کیے تھے، اور اسی طرح سینکڑوں کی تعداد میں سوئسائڈر وہ ٹی ٹی پی نے ٹرین کیے تھے۔ اور پھر طالبان کے افغانستان پہ قبضے سے کچھ عرصہ قبل ایک اور پیش رفت یہ ہوئی تھی کہ جو ٹی ٹی پی کے مختلف دڑے تھے وہ اکٹھے ہو گئے تھے مفتی نور ولی کی قیادت میں۔ تو ہر حوالے سے مثلا سینکچوریز کے لحاظ سے یا پناہ گاہ کے لحاظ سے ان کو پورا افغانستان میں اثر آ گیا، پھر کیپیبلٹیز ان کی اتنی بڑھ گئی ہے، ان کو نیٹو کے جو وسائل جس طرح ٹی ٹی اے کے قبضے میں آ گئے ہیں اسی طرح ان کے قبضے میں بھی آ گئے ہیں، مورال بوسٹنگ جس طرح ان کی ہو گئی ہے اسی طرح ٹی ٹی پی کی بھی ہو گئی ہے۔ تو وہ تو ہر لحاظ سے وہ پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گئے تھے۔ تو صاحب صاحب اس سارے صورتحال میں پھر افغان طالبان روک سکتے نہیں ہیں تحریک طالبان کو، پاکستان کو، یا پھر روک رہے نہیں ہیں؟ کیونکہ پاکستان نے تو ان پہ واضح کیا ہے کہ انہیں روکیں اور یہ ٹیسٹ کیس کے طور پر لیں جیسے کہ اطلاعات آئی تھی۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ افغان طالبان نے پچھلے 15-16 سالوں میں بھی کوئی اس معاملے میں منافقت سے کام نہیں لیا تھا۔ انہوں نے نہ کبھی ٹی ٹی پی کو کنڈیم کیا تھا، نہ کبھی ان سے مکمل لا تعلقی ظاہر کی تھی۔ ٹی ٹی پی کے لوگ ان کو اپنا امیر المومنین کہتے تھے، ٹی ٹی پی کا ہر امیر ان کے امیر المومنین کا بیعت کیا کرتا تھا۔ لیکن ادھر پاکستان کے اندر ہم لوگوں نے خود اپنے آپ کو بے وقوف بنایا ہوا تھا، ہم نے ایک جھوٹا نیریٹو بنا کے یہ کہہ دیا تھا۔ اب ان لوگوں سے کوئی نہیں کہتا، یہ جو 15-20 سال بکواس کر کے ادھر قوم کو بتاتے رہے کہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کا الگ ایک دوسرے سے تعلق نہیں ہے، آج بھی وہ آ کے بیٹھے ہوئے ہوتے تجزیہ کاروں کی حیثیت سے، تو کہا کہ کم از کم ان سے پوچھا جائے کہ اب یہ کیا حالات ہیں۔ تو اب افغان طالبان کا موقف یہ ہے پاکستان کے سامنے کہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں پناہ دی تھی، ہمارے ساتھ پہلے مثلا افغانستان میں امریکہ کے خلاف پہلا سوئسائڈ حملہ جو کیا تھا وہ پاکستانی طالب نے کیا تھا، اس کے بعد افغان طالبان کی باری آئی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ہم دشمن نہیں بنا سکتے، البتہ ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ آپ سے نہ لڑیں اور آپ لوگوں کا کوئی پیسفل حل نکلے دونوں کے درمیان، اس میں وہ فیسیلیٹیشن کے لیے افغان طالبان تیار ہیں، اور ویسے ان کو واسط و نصیحت بھی کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے اندر بڑے پیمانے پہ کارروائی نہ کریں، اور یہ اگر ان کی وہ وعظ و نصیحت یا روک ٹوک نہ ہوتی تو خدا نخواستہ اس وقت پاکستان میں ایسی صورتحال ہوتی کہ ہم 2014 کو بھول چکے ہوتے ہیں۔ تو صاحب یعنی وہ ان کو نصیحت کر رہے ہیں، وہ تھوڑی سی نصیحت مان رہے ہیں، تھوڑی سی نہیں مان رہے ہیں، کچھ کاروائیاں زیادہ نہیں کر رہے ہیں، کچھ کم کر رہے ہیں، یہ ہوگا کیا آگے جا کے؟ کچھ مذاکرات ہوئے، سیز فائر ہوا، وہ سیز فائر انہوں نے توڑ دیا، تو اب کوئی مذاکرات کی کوئی ونڈو نکل رہی ہے، کوئی افغان طالبان یقینی بنا رہے ہیں، یا پھر پاکستان کے لیے خدا نخواستہ مشکل ہی حالات نظر آتے ہیں آگے جا کے؟ نہیں، اس وقت تو ہمیں ایک ایسے سیٹ اپ سے واسطہ ہے کہ جو اگر غلطی سے کوئی درست کام بھی کرنا چاہتی ہے تو اس کو غلط طریقے سے کرتی ہے۔ مثلاً افغان طالبان پہلے سراج الدین حقانی کے ذریعے ان کے ساتھ الگ الگ گروپوں کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے، اب اس حوالے سے یہاں نہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو اعتماد میں لیا گیا تھا، وہ معاملہ اس کی شرط یہ تھی کہ ان کو خفیہ طریقے سے کیا جائے گا، لیکن ادھر عمران خان صاحب جب پتہ چل گیا انہوں نے ٹی آر ٹی کو انٹرویو دے دیا، اس کی وجہ سے وہ سراج الدین حقانی بھی ایمبیرس ہو گئے، اس کی وجہ سے ٹی ٹی پی کے جو لوگ مذاکرات میں شریک تھے وہ بھی ایمبیرس ہو گئے۔ اس کے بعد پھر افغان طالبان نے اور سراج الدین حقانی وغیرہ نے کوششیں شروع کر دی اور پورے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کا ایک سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ اب اس میں پھر نہ پولیٹیکل لیڈرشپ انوالو تھی،
نہ کسی کو پتہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا گیا کہ 1 مہینے کے اندر اندر وہ جنگ بندی کریں گے اور ہم ان کے 120 قیدی رہا کریں گے۔ اب ان قیدیوں میں مسلم خان اور اس کیلیبر کے لوگ بھی تھے جن کے مقدمات عدالتوں میں ہیں۔ تو اس پورے مہینے میں اس سلسلے میں کوئی ہوم ورک نہیں ہوا، ادھر ہم ٹی ایل پی کے معاملے میں لگ گئے، باقی چکروں میں لگ گئے۔ تو اب افغان طالبان سے ٹی ٹی پی والے کہتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کے کہنے پہ جنگ بندی کر لی، لیکن پاکستان کی طرف سے تو ہمارا ایک بھی قیدی رہا نہیں ہوا جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ تو اب افغان طالبان اور سراج الدین حقانی وغیرہ ہائی مورل گراؤنڈ پہ نہیں ہے کہ وہ ٹی ٹی پی والوں کو مجبور کر سکے۔ اور دوسرا، پہلے اگر صرف یہ معاملہ ادھر سے پرو پاکستان ایلیمنٹ ڈیل کر رہے تھے، تو اب افغان طالبان نے ٹی ٹی پی کے ایشو کے لیے پورا ایک کمیشن بنا دیا ہے جس میں ہر طرح کے عناصر ہیں اور جس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بڑی پوری شدت کے ساتھ افغان ٹی ٹی پی کے سمپتائزر بھی ہیں۔ تو رابطہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیگوسیشن کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ہم وقت رابطے بھی ہو جاتے ہیں، ہم وقت مذاکرات بھی ہوتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ وہ ایک کامن گراؤنڈ ڈیل کے لیے کیسا تلاش کیا جائے، اور پھر ایک ایسا ڈیل کہ جس میں پوری پاکستانی قوم اور تمام پاکستان کے اسٹیٹ کے جو عناصر ہیں وہ بھی ایک پیج پہ ہوں، اور ادھر وہ سلوشن ٹی ٹی پی کے لیے اور افغان طالبان کے لیے بھی قابل قبول ہوں، اور اس میں جو وعدے وعید کیے جائیں وہ اتنا آسان کام تو نہیں ہے نا۔ آپ نے پاکستان کے اندر جو متاثرین ہیں ان کے کنسرنز کو بھی ایڈریس کرنا ہے، آپ نے ان لوگوں کی ریہیبلیٹیشن بھی کرنی ہے۔ ہم تو ابھی تک یہ بھی نہیں کر سکے کہ اس وقت افغانستان کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں فیملیز ہے پاکستانی، ابھی تک حکومت پاکستان ان کو بھی واپس نہیں لا سکی طالبان کی حکومت کے آنے کے بعد بھی۔ بہت شکریہ سر، آپ نے